کوئی فرماتے تھے کہ جناب اونٹ کا گوشت کھا لیں تو وضو کرنا چاہیے، کوئی فرماتے تھے کہ اس سے جو پکا ہوا اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اس سے یا دھوپ میں جو گرم ہو جاتا پانی اس سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، وضو نہیں کیا جاتا۔ ایک فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، دوسرے فرماتے تھے حضور نے ترک فرما دیا، ایک فرماتے سرکار نے آمین اونچی آواز سے کہی، دوسرے فرماتے تھے حضور نے کی ہے لیکن چھوڑ دی ہے۔ یہ علمی ان کے ایسے اختلاف تھے کہ ان میں بھی وہ اختلاف نہیں تھا جو آج ہمارا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی اس پہ کسی مسئلے میں ذاتی کوئی کسی طرح کی ان کی مخالفت ہرگز نہیں تھی۔ رحماء بینہم، اب آمنا سامنا ہوا کس کس کا؟ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق کلندر لاہوری قاضی مظفر اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ کر مستی دین دے اندر، من جاؤے نادان کلندر، وچ شریعت بعد پیغمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ میرے حضرت حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج جن کا یوم وصال مبارک ہے، آج عرس پاک تھا آپ کا آستانہ پاک پر، تو آپ کسی جگہ تشریف فرما تھے تو چشتیوں کے محافل میں قوالیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو جہاں آپ تشریف لے گئے انہوں نے قوالی کا انتظام کیا ہوتا، بیٹھے تو قوالی جناب دما دم مست کلندر چلی تھا پہلا نمبر، تو مجھ نے کہا نا پر میں چپ کر دوں، میں کہا میں بڑے قوال لے کے میک نہ میک لے لیا، میک پکڑ کر آپ نے میں پتہ نہیں یہ خان صاحب ہے ان کا کیا عقیدہ ہے، کس سے تعلق ہے، یہ کیا بلا ہے، لیکن میں بتاؤں میں خود بیٹا ہوں مولا علی کا۔ آپ حضرت عباس علمدار کربلا ابن مولا علی شیر خدا کی نسل پاک سے ہیں، میں ان کی نسل سے ہوں، اور نسب ہمارا طریقت کا بھی اور ہمارا جو خاندانی ہے وہ دونوں ہمارے شجرے حضرت مولا علی سے ملتے ہیں، جو شجرہ طریقت ہے وہ بھی اور جو شجرہ نسب ہے یہ دونوں فرمایا مولا علی سے ملتے ہیں، لیکن ایمان یہ ہے کہ دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں بلکہ دما دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ خود مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے سے میں نے سنا نا کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مجھے کسی نے فضیلت دی ہے تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو ایک جھوٹے کو دی جاتی ہے، اس کو درے مارے جائیں گے سرے عام کے یہ جھوٹ بکتا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا تھا جامع مسجد کوفہ، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ان مشائخ کا خلفائے ثلاثہ کا وصال ہو چکا تھا، شہادتیں ہو چکی تھی، اب ان کے زمانے میں آپ بات کرتے تو لوگ کہہ سکتے تھے ڈردے ہیں آپ نے تعریف کر دیتے، جیسا کہ یہ ملنگ کہہ رہے ہیں کیا شیر خدا کے نال کے نہ ڈردے سن، وہ بھائی جنگل کا شیر نہیں ڈرتا تو رب کا شیر کس طرح ڈر سکتا ہے؟ پاک علی نو بزدل آکھن حال ویکھو حکمداراں دا، حضرت علی تقیہ کرنے والے حضرت عباس حضرت ابو سفیان نے آپ کو ایک بات کہی تھی جب خلافت حضرت ابو بکر صدیق کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے کہا علی کوئی اگر بات ہے نا تمہارے متعلق جو کہہ رہے ہیں یہ جاننا تو انہوں نے جی اسی ایکو کوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر رحمتیں فرمائے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وفد آ گیا ایران سے، پاکستانی ان کے شامل تھے، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں ایک ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ایک ہو جائے، کیوں کہ اسی تسی ایک ہو جائیں ہیں بھابی کڑے نہیں پرانے اسی تسی ایک ہو جائیں، تو مفتی صاحب ہمیں کس طرح ہم اور تم ایک جیسے ہیں، اور توڑے جمن تو لے کے مرن تھی کوئی شاید تھوڑی ساڈے ورگی نہیں، وہ توڑا پہلا کلمہ ہی ساڈے ورگا نہیں، تو تسی کہہ وجہ سی کوئی توڑی اذان نماز کوئی شاید ساڈے نال رلدی ہے ہی نہیں، یہ کس منہ سے تم کہہ رہے ہو جی ہم تم ایک جیسے، جو جھوٹ بولتے ہیں یہ دغا دیتے ہیں یہ فریبی ہیں، یاد رکھو جو حضور کے صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اللہ اللہ مولا علی شریف کیا بات ہے مولا، اگر ان کے زمانے میں یہ بات کرتے تو لوگ کہتے تھے ڈرتے ہوئے ہیں۔ جناب ابو سفیان نے کہا علی یہ جو ہو رہی ہے باتیں کہ آپ کو حضور نے کہیں کان میں فرما دیا تھا کہ آپ میرے بعد میرے وسیع ہیں،
کہ اسی کڈ تلوار لینے ہیں نا. حضرت جناب مولا المومنین شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا اور کوئی بات میرے لیے حضور نے اشارہ تن بھی کی ہوتی تو میں اکیلا ہی کافی تھا اپنا حق لینے کے لیے. لیکن سرکار دو عالم کے ساتھ میں زمانہ تک رہا, بچپن سے لے کر آخر وقت میں حضور کے ساتھ تھا. کسی طرح کی کوئی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے وصیت کی نہیں فرمائی. اتنے سچے سچے اور کھرے تھے مولا علی شریف رضی اللہ. امن سامنا ہو گیا. حضرت علی تو دیکھا نا جو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے تو مسکرائے. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ, صدیقہ کائنات جن کی پاکی کے لیے رب نے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائی. 18 آیتیں, ایک جملہ بھی کافی تھا. 18 آیتیں رب نے اما جان عائشہ پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان فرمائی. یہ بنت صدیق اکبر ہے, ان کے بابا کا پھر کتنا مقام. تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک بار نہیں کئی بار دیکھا, جب محفل سجی ہوتی صحابہ کی تو جہاں مولا علی ہوتے اور میرے والد گرامی ابو بکر صدیق ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق بار بار حضرت علی کے چہرے کو تکتے خوش ہوتے بار بار. تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا, میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں مل کے بار بار حضرت علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ مقام کس نے بیان کیا؟ حضرت علی کا یہ مقام کہ ان کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جی حضرت ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں اور صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی اما عائشہ بیان فرما. مسکرائے. حضرت مولا علی نے کیا امیر المومنین اے خلیفۃ الرسول, اللہ آپ کو مسکراتے رکھے, کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے وہ بات یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ حوض کوثر کے جو ٹوکن ہیں وہ علی بانٹیں گے. جامع کوثر تو امت کو ملے گا انشاءاللہ, ہمیں بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. میں اپنی گل کرا کہ پورا یقین ہے کہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. چھوٹی شفاعت ہے سانو یقین, عورتیں ساڈے پلے چاہیے. ٹوکن بانٹیں گے, ٹوکن ہوگا تو پھر جا کے پیالہ ملے گا اور جام ملے گا. اور کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو پیالے نہیں ملیں گے, حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ علماء ربانیین ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, مصیبتیں کاٹی ہیں, طرح طرح کے لوگوں کی ایک ٹکے کا بندہ نہیں اس کی باتیں سنی ہیں, لیکن شریعت کی حفاظت کرنا چھوڑا نہیں ہے. وہ عالم ربانی جب حوض کوثر پہ جائے گا تو وہاں پھر جام اور پیالے سے نہیں, حضور اپنے ہاتھ سے اس کو پلائیں گے. لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے, ان کو پیالے سے نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیالہ بھی عطا کر دیں تو یہ کچھ تھوڑا اعزاز ہے, لیکن ید اللہ کے ہاتھوں سے تو فرمایا یہ میرے دین کے محافظ. یہ عالم ربانی ہے جس نے دنیا کی کسی بات کی پرواہ نہ کی, اگر فکر کی تو میرے دین کی فکر کی. اللہ ہمیں ایسے علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹوکن مولا علی کے ہاتھ میں. حضرت مولا علی نے جب سنا نا تو آپ نے دیکھا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق کا تو آپ بھی مسکرائے. جناب آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا جناب یہ ٹوکن والی جو بات ہے نا, آدھی آپ کے پاس ہے آدھی میرے پاس ہے. یہ بتایا مجھے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, علی ٹوکن تیرے پاس ہوں گے, تو نے بانٹنے ہیں, لیکن یاد رکھنا ٹوکن دینا اس کو ہے جس کے دل میں میرے یار غار ابو بکر کی محبت ہوگی. جو ان کی محبت سے معروم ہے اسے جامع کوثر کا ٹوکن ملے گا نہیں. کیا کیا تعلقات, کیا محبتیں. صحابہ کرام نے حضور کی آل کا تعارف کرایا, صحابہ نے ترجمانی کی, ایک لفظ نہیں چھپایا رسول اللہ سے. جو سنا وہ منو آن اسی طرح کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا. سرکار کے ممبر پر کھڑے ہو کر صحراؤں میں, میدانوں میں, حرم کے اندر جہاں موقع ملا سرکار کی اولاد کا تعارف کرایا حضرات صحابہ کرام. اور جب آل کو موقع ملا حضور کے صحابہ کی شان بیان کرنے کا تو برسرے ممبروں نے شانیں بیان فرمائی. مولا علی شیر خدا دور خلافت ہے, کوئی ڈر کی بات نہیں, اب حکومت اپنی ہے. جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں بتاؤ لوگوں من اشجع الناس, سارے لوگوں میں حضور کے صحابہ میں سب سے دلیر کون تھا؟ عرض کیا جناب آپ نے. فرمایا نہیں ایسا نہیں, میں ہمیشہ برابر کا جوڑ ہوتا.
مقابلے کا جو ہوتا اس کے برابر مقابلے جاتا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مجھ سے میرے برابر ہے یا مجھ سے طاقتور ہے. اور کئی مثالیں آپ نے بیان کی. سب سے پہلی مثال فرمایا ایک دن مکہ مکرمہ میں کفار بدماشوں نے حضور کو پکڑ لیا, حرم کے اندر پکڑ لیا. کسی نے گریبان پکڑا ہوا ہے, کسی نے کندھا پکڑا ہوا ہے, کسی نے چادر کھینچی ہوئی ہے. کوئی فرمایا چھڑانے والا نہیں ہے. کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھے تھے, آپ گھر میں جا کے میں ابو بکر سرکار دو عالم کو کفار نے گھیر لیا. دوڑتے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مولا علی فرماتے ہیں کسی کے منہ کے مکہ مارا, کسی کے سینے پہ مکہ مارا, کسی کو گھسیٹ کے پیچھے کیا. فرمایا ظالموں اس ہستی کو تکلیف دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت. اور پھر فرمایا یوم بدر کس سے بھولا ہوا. فرمایا جب چھپر بنایا گیا سرکار کے لیے تو سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ حضور نے یہاں ہونا ہے اور ٹارگٹ کفار کا تو سرکار ہے. اب یہاں حفاظت کے لیے کون, چوکیدار کون بنے گا, دربان کون بنے گا, پہرے دار کون بنے گا, محافظ کون بنے گا؟ کوئی سامنے نہیں آ رہا. ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ ہم مارے جائیں گے, ڈر اس بات کا تھا کہ اگر کوئی حضور کو نقصان دے گیا تو قیامت تک پھر بات ہوگی کہ فلاں کھڑا تھا دروازے پر اور کافر آ کے حضور کو نقصان دے گیا. اس سے ہر کوئی پیچھے پیچھے تھا. اور میں ننگی تلوار لے کر جو سرکار کے چھپر کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے. کوئی ڈر نہیں تھا آپ کے سینے کے, کوئی ڈر نہیں تھا کسی کا کہ کوئی مجھ کو نقصان پہنچا دے گا, میری جان جائے گی. اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا اپنی جان اور مال کے ذریعے سب سے بڑھ کر جس نے مجھ پر احسان کیے ہیں وہ ابو بکر صدیق. حسنین کا تعارف کرانے والا. گفتگو کو سمیٹنا چاہیے. ہاں جی تھی کہہ رہے ہو, تھی تو ہونا آئے ہو کیوں جناب, سمجھنا چاہیے. ہاں چلو وہ تو مولانا یوسفی صاحب فرمایا کرتے تھے, منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تھے بزرگ ہمارے نمونے. وہ فرمایا کر ان کو جب پتہ چل جاتا نا نعت خان کھسک رہے میں بیٹھ جاتے اسی تو سنیا نا سن کے جاؤ نہ فرماتے کہ نہیں سر محفل نو سجائی رکھنا وہ آن کا ویڑا ہے تو جب ویڑا ہوا تو اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ کیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں. ایسا معذرت سے کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے جو بڑے تھے اکابرین تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہو. پھر تماشا بنا دیا سٹیج, یہ تماشا نہیں, نعت پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی میں عرض کروں حضرت حسان بن ثابت کو اپنے جیسا نعت خان نہ کوئی سمجھ لے کہ سمجھے جی میں نعتیں پڑھتا ہوں تو میں ان جیسا ہو گیا ہوں. ان کا ثنا خان ہونا جو تعارف علماء نے کروایا نا, ایک ربائی ملتی ہے اور چند کلمے اور بھی ہیں جو حضور کی صفت میں, باقی سارا کلام ان کا حضور کے دشمنوں کے رد میں ہے. وہ رد کرتے تھے حضور کے بے ادب و گستاخوں کا, حضور کے دشمنوں کو لتاڑتے تھے وہ اپنے قلم کے ذریعے. یہ خصوصیت تھی ان کی. اس لیے سرکار دعائیں کرتے تھے یا اللہ حسان کھڑا ہونے والا ہے میرے ممبر پر, روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرما. ایک دفعہ حضور نے فرمایا حسان تم حجب کرتے ہو, رد کرتے ہو ان کا, کفار کا, میرے دشمنوں کا, اور قریش بھی ان میں ہیں اور بنو ہاشم بھی ہیں تو میں بھی انہی میں سے ہوں. تو عرض کیا سونے ہو جب میں بیان کروں گا نا تو آپ کو میں ایسے نکالوں گا ان کے اندر سے جیسے دودھ میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. آپ کی شان بلند ہو جائے گی اور ان کو میں رگڑ کے رکھ دوں گا. یہ ہے ان کی خصوصیت. اتنا مقام ان کا اس لیے ہے کہ وہ سرکار کے گستاخوں کا رد لکھتے تھے اور اس کو پھر پڑھ کے سناتے تھے. اصل بات تو یہ ہے. ہمارے یہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی, کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور جب وہ شعر آیا نا کہ نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا تو کئی جناب ناظمین محفل بگڑ گئے, عاشق بگڑ گئے. وہ جی یہ شعر کیوں پڑھتے تھی, ساری محفل کا مزہ ہی خراب کرتا. وہ بیٹے منہ تیرا وہ حضور کے گستاخوں کے خلاف بات سن کے تیرے دل کو مچل جانا چاہیے تھا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشقوں کا جو تعارف کرایا نا, جو عاشقوں کی پہچان بیان کی ہے, وہ یہ نہیں ہے جو آج ہماری ہو رہی ہے کہ جو سارے عاشق بیٹھے ہیں وہ ویلا سٹن لگ پہ, وہ پھر کہتا جی عاشق نے پھر ویلا سٹ گئے.
مجدد صاحب فرماتے ہیں حضور کے عاشق کی پہچان یہ ہے وہ حضور کے بے ادبوں سے سخت نفرت کرتا ہے. جتنی زیادہ وہ حضور کے بے ادبوں سے نفرت کرتا ہے اتنا ہی وہ بڑا عاشق ہے. یہ عشق کی پہچان مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عمر کتنی تھی چشتی صاحب؟ تقریباً 56 سال اور کچھ، اس کے اوپر بھی کچھ عمر. بیان کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن، کوئی 3 دن بیان کرتا ہے، کوئی 4 مہینے بیان کرتا ہے، کوئی شعبان سے شروع کرتا ہے، مدینہ شریف سے ہجرت مکہ پاک، مکہ سے کربلا اور پھر میدان کربلا، اور باقی جو 55 سال ہے وہ کدھر گئے. یہ ایک الگ بات ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم شریف نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری محفوظ نہیں ہے. اور ایک وجہ اس کی یہ کہ وہ لوگ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے. آج تو لوگ خود لکھ کے جا رہے ہیں اپنی سوانح عمریاں اپنی زندگی میں لکھ کے پھر اس کو چیک کر کے خود پروف ریڈنگ کر کے وہ چھپا کے جا رہے ہیں. تو وہ زمانہ تھا کہ وہ اپنی باتوں کو چھپاتے تھے، اپنا تعارف کراتے نہیں تھے. وہ تھوڑے حوال آپ کے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی بیان نہیں کیے گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کا زر خرید غلام آپ کے ساتھ ہے. ایک لقمہ روٹی کا گرا ہوا پڑا تھا گلی میں، اس غلام نے اٹھایا اور اس کو جھاڑا اور کھا لیا. آپ نے دیکھا تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہتے آقا کس بنیاد پہ آزاد کر دیا؟ آپ کو تو خدمت کی ضرورت ہے، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تو خریدا آپ نے خدمت کے لیے. فرمایا میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کوئی لقمہ، کوئی کھانے کی چیز زمین پر پڑی ہوئی اٹھا لے، اس کو صاف کر لے یا دھو کر کھا لے، اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. فرمایا تو نے لقمہ کھایا، حضور کے فرمان کے مطابق تو دوزخ سے آزاد ہو گیا، اور جس کو رب نے دوزخ سے آزاد کیا میں اس کو غلام کیسے بنا سکتا. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کتنی بے ادبی ہوتی ہے لنگر کی، کھانے کی. لوگ کہتے ہیں جی برکت ہو، برکت کہاں سے آئے گی؟ جو شخص رزق کا احترام نہیں کرتا، جو مرضی کرتا رہے اس کو برکت نہیں نصیب ہو سکتی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. ہر تاجر، ہر دکاندار شکوہ کرتا ہے کوئی تویز دیو جی گلے چ رکھنے واسطے. دکان بڑی چلتی ہے برکت کوئی نہیں، سیل بڑی ہوتی ہے بچت کوئی نہیں. ہاں جی اب ہم بھی پھر تویز بیچتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرتے میاں کرنا کی ہے تو ٹھگیاں تو نہیں لاتا، جعلی مال تو نہیں ہے اصلی نوٹوں کے بدلے بیچی جاتا، کیونکہ ساری تو اپنی دکان ہے، اسی تو سامان اپنا بیچنا. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ آگے سوداگر کیا کر رہے ہیں. آیا آیا فرمایا جا تو آزاد ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد شریف کے پاس سے گزرے، مسکین بیکاری دے دیتا تو کھا لیتے، وہ ٹکڑے گھروں گھروں کے جمع کیے ہوئے رکھ کے سامنے وہ کھا رہے ہیں. آقا حسین کو دیکھا تو عرض کیا جناب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. اب کیڑا پیر ہے جڑا فقیراں نال بیٹھ کے کوئی روٹی کھا کے دس رہے تھے. پیر کوئی امام حسین سے نہیں ہو سکتا زمانے سے. آپ نے یہ نہیں کہا کہاں تم اور کہاں میں، اسی وقت بیٹھ گئے. ان کے ساتھ وہ مختلف رنگوں کے مختلف ٹکڑے روٹیوں کے آپ نے تناول فرمائے، اور تناول فرمانے کے بعد کہا دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے نا، تمہارے ساتھ کھایا، اب میری دعوت تم قبول کرو اور شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ. اور گھر آ کر حضرت ام رباب رضی اللہ سے فرمایا جتنا پرتکلف کھانا پک سکتا ہے پکاؤ، آج بڑی شانوں والے مہمان آ رہے. پرتکلف کھانا بنا کے دیا. یہ امام حسین رضی اللہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، کبھی دروازے سے سوالی کو خالی جانے نہیں دیتے. بڑے بھائی کا اتنا احترام کرتے تھے جتنا مولا علی کا احترام کرتے. کیوں؟ حدیث بیان فرمائی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بھائی فضیلت میں باپ جیسا ہوتا ہے. بڑا بھائی فضیلت میں باپ جیسا، فضل و مقام باپ کا ہے اتنا ہی بڑا بھائی مقام رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی بھی معاملے میں کبھی بھی امام حسن کے ساتھ برابری نہیں کی. یہاں تک ایک بھکاری نے امام حسن سے مانگا تو انہوں نے 100 روپیہ دیا، یعنی 100 درہم. آپ سے اسی بھکاری نے مانگا تو آپ نے 99 دیے. تو اس نے کہا جناب آپ نے 100 پورا کیوں نہ دیا؟ تو فرمایا میں اپنے بھائی کی برابری نہیں کر سکتا، ثواب میں بھی برابری نہیں کر سکتا. اور آخری گل ہے میرے لیے جو بات ہوگی کوئی بھائیوں کے درمیان، یہ تعلیم امت کے لیے ایسے واقعات موجود ہیں، انبیاء کے، ان کی ازواج کے، اصحاب کے، اہل بیت کے، اولیاء کے، کہ لوگ سمجھیں، اسے سبق لیں. کچھ بات ہو گئی
باتیں تو ہو جاتی ہیں. یہاں رل کے بندہ بیٹھتا ہے, وہاں باتیں جامی صاحب بنا کئی باری ہو گئی, پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہی حق ہے. بات اگر ہو جائے تو اس کو پھر سمیٹ لیا جائے. کلیاں نہ سمیٹنا ہو تو نال چشتی صاحب لے جاؤ, بدنی صاحب لو, چلو سمیٹ دے. یہ چاہیے, یہی چاہیے, یہی آداب زندگی ہے. اسی سے زندگی میں حسن ہے, اسی میں برکت ہے. حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چلا کہ شہزادے دونوں آپس میں آج ناراض ہو گئے. سمجھنے کے لفظ بول رہا ہوں, ویسے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. تو بات ہو گئی ہے, تو انہوں نے جناب امام حسین کو پیغام بھیجا ہے. بزرگوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بزرگ صحابہ میں سے, اکابر صحابہ میں سے. عرض کیا آقا تشریف لے جائیے, اب چھوٹے ہیں, بڑے بھائی ہیں, راضی کر کے آئیے, صلح کے لیے چلیے, پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ملتا ہے. تو فرمایا بابا جی خیال میرا بھی یہی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں, حضور نے فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جائے گا. جو صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جائے. فریدی صاحب بھی آ رہے ہیں, تشریف لے آؤ, ماشاء اللہ. اختتام ہو رہا ہے اور حسن بڑھتا جا رہا ہے, ماشاء اللہ. حسن علماء دے نال سچی بات. تو وہ جنت میں پہلے جائے گا. اس لیے اگر میں چلا گیا پہل کرنے کے لیے تو جنت میں پہلے میں چلا جاؤں گا. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بھائی سے پہلے میں چلا جاؤں. وہ بڑے ہیں جنت میں بھی, ان کو پہلے جانا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی گل ہی نہیں, پھر اسی ادھر درخواست دے لینے. انہوں نے جا کے کہا جناب آپ بڑے ہیں, شفقت فرمائیں, تشریف لے جائیں. حضرت امام حسن اسی وقت خوش کر. یہ ہے کمال, یہ ہے خوبی. وہ بھائی نہیں جے لبدے بیلیو, وہ جنازے نہ رون تو بہتر ہے زندگی وچ کوئی قدر کر لو نا جی. کہ چنگیاں ماڑیاں ہو جاندیاں نے, چنگیاں ماڑیاں وہ دنیا داری وچ ہو جاندیاں نے, تے بھراواں دی قدر کرنی چاہیے. ہاں بھائی بڑی شے ہوتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ, قرآن میں ہے. کنویں میں پھینک دیا, پھر کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا, پھر چور تک کہہ دیا, مارا پیٹا دھکے دیے. لیکن جب بادشاہ بن گئے آپ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ معاف کر دیا, معاف کر دیا. مفتی احمد یار نعیمی نے یہ 2 قول لکھے, سب کچھ سنایا, اگر نہیں سنایا تو بھائیوں کی زیادتیاں نہیں سنی. کوئی ایک زیادتی نہیں بیان کی. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس لیے نہیں کی کہ آج والد گرامی کے سامنے بیان کروں گا تو بھائیوں کے سارے شرم سے جھک جائیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے. بھائیوں کو شرمندہ نہ کرنا یہ نبیوں کی طرف سننا. وہ بڑے بندے والے کام کری دے, کہ چبڑا والے کام کری دے. امام حسن مصطفیٰ اسی وقت چل پڑے. اب دروازے میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ صلح ہو گئی. دیکھو ساڑھے والی لڑائیاں تو نہیں جانا, ساڑھے جناب پریا تے پریا بن رہی ہے, جامی صاحب لے آؤ, قصوری صاحب, چودھری صاحب منتے ہی نہیں. چودھری ہے کہ چوڑا ہے کوئی؟ ہاں جی یار کوئی ایک بندہ, کوئی 4 بندے آ گئے, کوئی سفید داڑھی والا, کوئی چشتی صاحب آ گئے, حافظ قرآن آ گئے, سید صاحب بھی آ گئے, وہ بیبیاں بہناں بھی آ گئے. بندہ بننے نہیں کہہ رہا. یہ کوئی بندہ ہے؟ یہ بندہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں یہ کچھ اب یہ رواج جو خوبصورت رواج تھے وہ ختم ہو گیا. قتل بھی اگر ہو جاتا نا تو لوگ خواتین کو لے کے ان کے گھر جاتے تو وہ قتل بھی معاف کر دیتے. وہ کہتے یار بیویوں لے کے سارے گھر آ گئے. اب بیویوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اب لوگ اتنے چبڑ ہو گئے ہیں. بندہ شکلیں صرف یہ رب کا کرم ہے حضور کے صدقے, شکلیں نہیں, ذکر نہیں ہے, کوئی بندے والا کام کوئی نہیں رہا. اس پر بھی غور کرنی چاہیے کیا زندگی ہم گزار رہے ہیں. محفلیں کرنیاں دیگاں پکانیاں, کھا چٹ کے راہ پہ دینا, نہ نماز نہ روزہ نہ فکر, نہ کوئی گل بندے دیا پتر والی, نہ کوئی کم چنگا. اور جہاں بندہ اپنے بھراواں چنگا نہیں, وہ دوستاں نال چنگا کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام حسن کے تشریف لانے کی دیر تھی, اسی وقت راضی نامہ ہو گیا. تو آقا امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء مصطفی امت رضی اللہ نے فرمایا حسین آپ چھوٹے ہیں, آپ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر حدیث پاک پڑھی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جائے گا. تو میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ آپ پہلے آئیں, تشریف لائیں, صلح میں پہل کریں تاکہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے تشریف لے جائیں. یہ امام حسین رضی اللہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے, خطائیں معاف کرنے والے, عفو درگزر کرنے والے, احسان فرمانے والے, مہربانیاں کرنے والے, دوسروں کے بوجھ بانٹنے والے. کوئی خواہش نہیں ہے اپنی زندگی کی, یہ خواہش ہے جو کو آئے لٹا دیا جائے. یہ تربیت کی,
والدہ نے تربیت فرمائی رضی اللہ عنہ، والد گرامی رضی اللہ عنہ نے تربیت، نانا جان نے تربیت فرمائی. آج ہم محروم ہیں ان باتوں سے، محروم ہیں. لیکن میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، جو محرومیاں ہمیں ملی ہیں نا، وہ محرومیاں ہمیں آگے اپنی اولادوں کو نہیں دینی چاہیے. جن کمیوں کا شکار ہم رہے ہیں نا، ان کمیوں کا شکار اپنی اولادوں کو، وہ ایسی پنچر لاندیا زندگی گزاری ہے کہ ضروری ہے پتر کی پنچر کا ہی ماہر ہوئے. یہ ایک سبق کے لیے میں حقیقی ایک بات بتاتا ہوں. سعودیہ میں ایک شہر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک سری نگر کے بڑے پیارے دوست مسلمان والے، انہوں نے مجھے بات سنی. وہ کہتا میرے دوست ہیں دو، ایک انڈین ہے ویلڈر ہے وہ بھی، ایک پاکستانی ہے وہ بھی ویلڈر ہے. میں کبھی کبھی کمپنی کی گاڑیاں لے کے جاتا ہوں وہاں ورک شاپ میں. تو میں نے ایک دن سے پوچھا کہ بچوں کے بارے میں تم نے کیا پلان تیار کیا ہے، جہاں مزدوری کر رہے بچے تمہارے اپنے اپنے وطن میں. وہ کہتا پاکستانی جو ویلڈر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار خط لکھا ہے، فون کیا ہے، اس کو پڑھاؤ، پڑھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی ویلڈر کے پاس بھیجو تاکہ ویلڈر سیکھ جائے، تو پھر میں ویزا کر لا دیتے آگے ٹانکے لائے. اب انڈین کی باری ہے، وہ بھی مسلمان. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کا جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی دولت لگ جائے، پتر انجینئر بننا چاہیے. میں نے ہاتھ ساڑنا پیا تھے، میں نے اپنی آنکھاں جناب پنیاں کرنا پیا، روزانہ موریاں میری لتاں چ ہو جاندیاں نے، اٹھ اٹھ کے جناب کر رہے لوہے دے. ہاں جی، دارو ڈال کے سوتا ہوں ورنہ گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے. ویلڈروں کے حال دیکھو جا کے. میں نے کہا میں سڑ رہا ہوں یہاں آگ میں، لیکن بیٹا نہ سڑے، اس کو انجینئر بننا چاہیے. ایک مثال دیا کہ ہمیں اگر محرومیاں ملی ہیں اوپر سے، تو ہم یہ نہ کریں کہ تو آ گیا جناب یہ فیض دے گا بچائی جاؤ. نہیں، اسے روک دینا چاہیے، اسے روک دینا. ان کو کیا تربیت نصیب ہوئی تھی، یہ ان کی سعادت بن گئی. اسی لیے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پسند کرتے ہو، لیکن یہ جو کچھ ہو رہے ہیں مزار پہ، یہ بلے شاہ رحمۃ پسند کوئی نہیں دے. ان بزرگوں کے مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہاں جی، وہ گیا جناب سیمن شریف سے واپس آیا تو پیری بھی کڑا پایا، جتے بھی کڑا پایا، کنی بھی پایا. کی تینوں جناب یہ سخی شہباز کلندر صاحب نے دیتا تینوں، انہوں جی اتوں جب سیمن شریف تو لے گیا وہ جی داتا صاحب، جس طرح جی داتا صاحب خود ونڈتے سن. شہی شہباز کلندر جب سیمن شریف تشریف لائے نا، پڑھو، سیمن کے لوگ ہندو تھے اور سارے کنجر تھے، گویے تھے، ناچنا گانا ان کا کام تھا. آپ کی برکت سے کلمہ بھی ان کو نصیب ہوا، حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے. تبلے سرنگیاں ڈھول ڈھولکیاں سارے انہوں نے پن دیتے، چانجرا گھنگرو سٹ دیتے تے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتے. کتنے افسوس کی بات ہے، وہ کام جو جناب شہی شہباز کلندر پاک رضی اللہ تعالی نے ختم کیا تھا، آج ان کے مزار پہ وہ ہے. اتوں جناب نچنا شروع کرتے ہیں، تو تھکتے ہی نہیں. وہ کرنا 70 سال ہو گئے ہیں، بند کر دیں نچنا. بھائی ایک شخص کو توبہ نصیب ہوئی، اس نے کہا میں 37 سال سے خزانچی ہوں اس کلندری پارٹی کا، 37 سال سے جا رہے ہیں ہم، کوئی نماز روزہ نہیں. میں نے کہا یہ آخری سال ہے میرا، میں نے صاحب ان کو دے دیا، گیا ہوں آئندہ بھی جاؤں گا، کوئی نماز قضا نہیں کی. پتہ ہی اب چلا کہ کلندر پاک کا پیغام کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، پتہ ہی اب چلا. یہ کیا ہم نے بنایا ہوا، محرم آ گیا جی، کالے کپڑے پا لو جی، چھلے پا لو جی، کڑے پا لو جی، کئی کڑیاں لا لیندے ہیں، بیڑیاں پا لیندے ہیں. اور انہوں نے بیڑیاں آپ پائیاں سی. سنت تو وہ ہے نا کہ خود وہ پہن کے رکھتے تھے، لہذا ان کی سنت ہے. ان کو تو پہنائی تھی دشمنوں نے، اور دشمنوں نے اس لیے پہنائی تھی کہ انہوں نے للکارا تھا دشمنوں کو. دشمن اسلام ظالم جابر حکمران کے سامنے وہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو ہتھکڑیاں لگ گئیں. تو سنت پھر کیا بنے گی؟ تم بھی اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ ہتھکڑیاں لگائے تمہیں تو امام زین العابدین کی سنت پہ ملو. سبحان اللہ. یہ واسطے تیار کوئی نہیں، یہ واسطے خود ظالماں دے نال کھلوتے نے جناب، تے وہ کڑیاں انجل لائیاں نے جی امام زین العابدین میں کڑیاں لگیاں سی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا ہی کام الٹا. لنگر امام زین دے تے کم سارے یزید والے. یہ الٹ ہو رہا ہے سارا. خدا را ہوش کرو، روک دو ان برائیوں کو، یہی روک دو، آگے اپنے نسلوں کو بچاؤ. یہ بے تربیت قوم، یہ بد تہذیب جو بچے ہمارے گلی کوچے میں یہ باجے بجاتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے، پھر سے کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں. مدنی صاحب مجھے تو رونا آ جاتا ہے یہ دیکھ کے بچے مسلمانوں، یہ بنے گا کیا، یہ کیا کس کام آئیں گے ہمارے. جن کو نہ مسجد کا احترام آتا ہے، نہ بزرگوں کا حیا آتا ہے، نہ والدین کا حیا ہے. دادی بیمار اور مردی بھی مسجد ہے، پتر کو تب منہ چھپایا تو بجائے پاں پاں پاں.
یہ کیا توقع اس سے؟ یہ جو تربیت ہم کر رہے ہیں کیا توقع اس سے؟ کیا پھر جناب عزیزی صاحب چشتی صاحب دیو جی تویز دیو مڑا آخر نہیں لگتا وہ بھائی ہوں قابو کر لے وڈیا ہو کے نہیں وہ قابو آنا پھر تویزاں نے نہیں کام کرنا تو کہتے چشتی صاحب کا تویز تو بڑا چلتا ساڈے مڑے تو نہیں چلے ہوں بھائی تویزاں گل ہے ہاں ہوں تویز پا لے انہوں ہوں تویز پا لے انہوں کسی عالم دین پر بٹھا انہوں کسی عالم دین پر بٹھا انہوں حافظ قرآن بنا انہوں کسی اللہ والے دے لڑ لگا وہ عالم دین بن جائے انہوں تیری قدر ہو گئے پھر کل تیرے پیر تو اٹھو کے گئے بلے شاہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کوئی عارف اللہ کوئی بہارف اللہ کوئی جا اد گڑے بشکار بلا ایک نہیں بنیا پتر فاطمہ دا جڑا چڑھ کے نہیں نوب تلوار یہ بی بی پاک رضی اللہ عنہ کا فیض ہوتا یہ دودھ کی تصویر تو تھی نا کلندر لوری ہے آپ پاس ان کی بیٹھک ہے وہ فرماتے ہیں مسلمان عورتوں بطول باش سیدہ زہرا بطول کے نقشے قدم پر چلو تاکہ تمہارے پتر بھی حسنین کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہو جائیں اور کم اگر کنجریاں میں لکڑوں کو تو پتر کوئی جانور کا ہوئے تو پھر ایسے ہونا نہیں دے اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ فہم و فراست نصیب وہ دولت جو ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے اللہ اس کو واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمارا نہیں ہے جو کچھ ہمیں دے دیا گیا یہ ہمارا نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا ہے یہ ہندوؤں سکھوں کا ہے یہ کھتریاں کے پتر دے ہیں ہونے چاہیے نے مسلمانوں دے ہیں ہونے نہیں چاہیے عرفان شاہ رضی میں تقریر سنی جب لندن تو ہو گیا نا پہلی باری میں نے وہاں دیکھے نوجوان مسلمانوں کے تعارف ہو رہا ہے کہ یہ الحاج فلاں صاحب کا بیٹا ہے یہاں جناب اس نے نتلی ڈالی وہ میں کیا اب شاہ صاحب بادشاہ بندے وہ میں کیا ہے بندے کا پتر ہے کہ باندر کا پتر ہے باندرا نے ہوتی ہے نا وہ میں اتنی یہاں نتلی یہاں جناب لڑکی ڈالی کیوں گورے باندھے انہیں ورگا بن رہے کیا سکھا دیا کوئی سمجھدار بندہ یورپ میں نہیں رہ سکتا لیکن ہم اعلان ہوئے نا بعد جہاز آ گیا امریکہ کا لیکن عبرت ہے میرا آخری جملہ ہے عبرت دیکھو ان افغانیوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ گئے وہاں بیوی بچے آتے ہیں ابو چڑھ گیا جناب وہ پر پڑ کے جہاز دے جی امریکہ جانا ہے انگلینڈ ہوں انہوں نے پیشاب کرنے کی تھان نہیں لگتی ہوں جلوس پہ کٹتے ہوتے 500 بچہ قطر انہوں کا روندا پیا ماما پتہ نہیں کدھر گیا وہ ماما جہاز چڑھ گیا جی انگلینڈ جانا ہے ہوں اتنے روندیاں نے پیا سانو دیو کوئی وہ آدھے نے دین واسطے تو نہیں بلایا تھوڑے کو لین واسطے بلایا اب دشمن بھی کبھی خیر خواہ ہو سکتا اتنے ذلیل و رسوا وہاں ہو رہے ہیں 500 بندے اور ایک واش روم ہے وہاں آپ بتائیں کہ کتنے لوگ واش روم تک پہنچیں گے اور کتنے جو لباس میں واش روم جن کا نکل جائے اب ذلیل ہو رہے ہیں وہاں لیکن یہ میڈیا والے یہ دکھائیں گے نہیں آپ یہ بی بی سی کی خوبی ہے دشمن کا یہ رپورٹر محکمہ لیکن اس کے کامیاب ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سچی رپورٹنگ کرتے وہ چاہے ان کی اپنے لندن امریکہ کے خلاف بات ہو وہ کر دیتے جس ملک میں افغانی یہاں سے بھاگ کے گئے ذلیل ہو گئے چاہے عرب امارات والوں نے تو جلوس نکال دیا انہوں نے کہا دیو سانو کچھ کو کھان نو دیو کو رہن نو دیو نوکریاں جی واسطے کیا جی تمہیں بڑی ترقی ملے گی اتنے ایسا ہونا دیو جیسی مت بھاگو کم از کم دین سے نہ بھاگو داڑیاں رکھو سونیاں حسن پہچان ہے مسلمان سر ڈھانپنا سیکھو نمازی بنو محفل مختصر کرو علماء کرام بہت مختصر کر دیو کسی دی نماز فجر قضا نہ ہو جب 2-2:30 بجے گھر پہنچے تو مینوں پتا سویرے کس طرح اٹھ کے سی نماز پتہ نہیں کتنے اپنی بیڑی رڑ گئی ہونی یہ لمحہ فکری ہے یقین کرے کسی صاحب اب عمر کا تقاضا ہے نا کبھی ایسا ہوتا تھا ساری رات ہم جاگتے رہتے تو مرتا نہیں سوئیں لیکن اب عمر ایسی ہو گئی ہے اب 4-5 گھنٹے نہ سوئیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ساری رات تھوڑے دیر بیٹھے ہیں سویرے کتے ہاں سو رہے ہیں نماز پڑھی یہ انسان ہے ہمارے استاد گرامی فرماتے یہ کتوں والی زندگی گزار رہے ہیں آج مسلمان جو جاگنے کا وقت ہے اس میں سو جاتے ہیں اور جو سونے کا وقت ہے اس میں جاگتے رہتے ہیں برکت اللہ نے فجر میں رکھی ہے برکت اللہ نے فجر کے بعد رکھی ہے جو تجارت میں برکت چاہتا ہے جو کام میں برکت چاہتا ہے فجر کے بعد کرے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا اتنے مالدار آپ ہو گئے دنوں میں دیکھتے دیکھتے اتنے ریوڑ آپ کے اتنے گودام بھر گئے آپ کے وہ جناب مدینہ شریف سے باہر وادیاں بھری آپ کے ریوڑوں کی
وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دو باتیں کی، ان میں سے ایک فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وظیفہ پوچھا، جناب برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں، فرمایا عبد الرحمن جب بھی تجارت کے لیے نکلنا ہے نماز فجر کے بعد نکل جائے، کیونکہ اللہ نے تجارت میں برکت فجر کے بعد رکھی ہے۔ وہ نماز فجر پڑی پوری سوتی ہے، 12 بجے اٹھے جناب کے پھر لے آؤ جناب ٹکڑی سو تو نام چھوڑے کھاؤ، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ساری امت کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ بھولے بھٹکے جو رستوں پہ جا رہے ہیں ان سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سیدھا رستہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ تعالی وما علیہ الا البلاغ۔